آج کا جو سیکشن ہے یعقوب کے خط میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پہلا اس کا باب پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو یعقوب جو ہے وہ خاص طور سے 3 ایسے ڈینجرز ہیں، ایسے خطرات ہیں جن کی وہ نشاندہی کرتا. اگر آپ 16ویں آیت دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ آئے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھاؤ. Do not be deceived. Deception, فریب. اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ you are my dear brothers and sisters. اور جب بھی ہو تو یہاں پر چونکہ بھائیوں کا ہے تو خواتین اکثر سوچتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں. They are included. تو یہ اس وقت رائٹنگ کا ایک سٹائل ہے جس میں ہم جب پڑھیں بھائیوں یا فرزندوں تو کہتے ہیں کہ where are the بیٹیاں، خواتین کدھر. تو وہاں جو ورڈ ہے ٹیکنا یونانی کے اندر اس کا مطلب دونوں جینڈرز ہیں، میل اینڈ فیمیل. تو یہاں بھی وہ اس کی طرف دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فریب نہ کھاؤ. Don't be deceived. پھر اس کے بعد آپ 22ویں آیت دیکھیں تو پھر اگین وہ اس کا ذکر کرتا لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اگین فریب، دھوکہ دیتے ہیں، ڈسپشن کی وہ بات کرتا ہے. پھر وہ آگے جو ہے وہ 26ویں آیت میں اگین اس کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کراتا ہے. اور وہاں پر بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو وہ دھوکہ دے. تو اگین وہ کہتا ہے کہ they deceive themselves، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پر فریب کا لفظ ہے، یہاں پر دھوکے کا لفظ جو ہے، لیکن یونانی کے اندر یہ ایک ہی ورڈ ہے. تو یہ 3 خطرات کو وہ بیان کرتے ہوئے وہ ہماری توجہ اس بات کی طرف کراتا ہے کہ we are prone to self deception. ہم سب جو ہے وہ اس طرح کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں، ایسے خطرے کا شکار ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اور اس سیکشن میں وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہم اس خطرے کو جو ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں. اور وہ ایک ہی ہے کہ وہ اس کلام کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ دلاتا ہے. اور اس میں دیکھیں اس کلام کی طرف جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے وہ کلام حق ہے، ورڈ ہے. لیکن اگر آپ 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا وہ کہتا ہے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے. This is the word of truth. سچائی کا کلام ہے، حق ہے. یہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کلام کیا تو اس نے کیا کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. آمین آمین. یہ گریک میں ورڈ ہے آمین. آمین اس کا مطلب ہے سچ سچ. Truth. This is the true word. یہ سچائی کا کلام ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یہ کلام حق ہے، the word of truth. کیوں ہے؟ That brought us to new life. وہ کہتا ہے کہ اس کے وسیلے سے ہم پیدا کیے گئے، ہمیں ایک نئی زندگی جو ہے وہ ملی. اس کے وسیلے سے ہی ہمیں مسیح کی پہچان دی گئی ہے، خوشخبری ہے، کلام حق ہے. اور یہ اس حق کی نشاندہی کرتا ہے جو خود حق ہے. مسیح کو ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ خود سچائی ہے، وہ حق ہے. اور یہ کلام حق اس حق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا. تو یہ ورڈ آف ٹروتھ ہے. اگر 21ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ یہ
وہ کہتا ہے اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو, اگین وہ کلام کیا ہے؟ The word planted in you, جو تمہارے دلوں میں بویا گیا ہے, تمہارے دلوں میں رکھا گیا, اس کلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اور یہ کلام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. That goes on saving us and help us to stay on the track. یہ ہمیں کلام جو ہے یہ ہمیں بچاتا بھی ہے, ہمیں نجات بھی دیتا ہے, اور پھر جو حق اور سچائی کی راہ ہے اس پر بھی چلنے کی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور زبور نویس کیا کہتا ہے 119 زبور میں؟ سارا کا سارا وہ کلام کے بارے میں, حق, اس کلام حق کے بارے میں ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ it helps us to stay on the track, کہ ہم اس پر جو ہے وہ راہ پر جو ہے وہ چلتے رہیں. اور پھر 22ویں اور 23ویں آیت میں اگین دوبارہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ لیکن کلام پر عمل, the word. اور 23ویں آیت میں بھی پھر وہ کیا کہتا ہے, اور جو کوئی کلام کا سننے والا. اور بہت دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے اس کو اوور لک کر جاتے ہیں, بس پڑھتے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بائبل پڑھیں تو ہمیں کیا ہے, we need to take the pause. اس نے کتنی دفعہ اس کلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, جس کو وہ کہتا ہے the word of truth, the word planted in you, the word that has to be obeyed. اس کلام کی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی خوبصورت مثال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے. اگر آپ لوکا کا انجیلی بیان جو ہے وہ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں 4 باب میں خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی آزمائشوں پر جو ہے وہ غالب آیا, جب ان کا مقابلہ کیا, وہ تو کلام حق ہے, وہ خود کلام ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام اور وہی کلام جو ہے وہ مجسم ہوا. He himself a word. اور اس نے اس کلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں کتنا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. ابلیس جب اسے جو ہے وہ بیابان میں لے گیا, اس کو آزمائش کرنے لگا, آزماتا رہا, کہ 40 دن جب اس نے کچھ نہیں کھایا تو اس کو بھوک لگی. تو ابلیس نے اس کو کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر, اس پتھر کو کیا کہ یہ روٹی بن جائے. تو یسوع نے جواب میں کیا دیا, لکھا ہے, it is written. وہ کلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, کلام کیا کہتا, لکھا. اور پھر آپ 8ویں آیت دیکھیں تو اگین جب وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جو ہے وہ سجدہ کرے, ٹھیک ہے, تو پھر اس نے کیا, یسوع نے جواب میں اس سے کہا, لکھا ہے, it is written, کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. پھر وہ اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور اس کو کہنے لگا کہ تو یہاں سے گرا دے کیونکہ تیرے بارے میں یہ لکھا. وہ فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دے گا, اگین اینڈ اگین وہ اس کی آزمائش جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہاں پر لوکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے, اردو کے ٹرانسلیشن میں ہے, یسوع نے جواب میں سے کہا, فرمایا گیا ہے, لکھا گیا ہے. کلام یہ کہتا ہے, اگین اینڈ اگین وہ کلام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا. یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا نمونہ ہے ہمارے سامنے. How much he used the word, کلام حق. But unfortunately جب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو بہت ہی لیسٹ پرائورٹی ہے ہماری خدا کے کلام کو پڑھنے کی, سننے کی, سیکھنے کی. ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. اور آج کل جس میں ہماری جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹینشن کا سپین ہے وہ بڑا کم ہے, اور پریچ کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج میں اپنے لیے بھی اور شاید دوسرے پریچرز کو بھی ہے کہ کتنی دیر لوگ مجھے سنیں گے, کتنی دیر وہ خدا کے کلام پر توجہ کر سکتے ہیں. اور
اور پھر لوگ جو ہے وہ بہت کم سپین ہے، خاص کر جو یہ جو زی اور پتہ نہیں کون سی یہ الفا اور کون سی جنریشنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، they have a very little span of attention. تو اسی لیے لوگ اب ریلیں بنانی شروع ہو گئے ہیں کیونکہ توجہ لوگوں کی جو ہے وہ کم ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. اور اس ٹیکسٹ میں سے میں 3 باتیں جو بڑی پریکٹیکل ہیں، جیسے کل میں نے کہا کہ وہ بڑا ڈائریکٹ بھی ہے اور وہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے. یعقوب جو ہے وہ 3 پریکٹیکل چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلاتا ہے جن کا تعلق کلام حق کے ساتھ ہے. اور اس میں سے جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے خدا کے کلام کو سننا، listening God's word. خدا کے کلام کو سننا جو ہے، اگر 19ویں آیت میں دیکھیں کہ وہ کیا اشارہ جو ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور کہر میں دھیما ہو. یہاں اس نے سننے پر جو ہے وہ بڑی توجہ دی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ what is our first responsibility، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے is to listen، سننا، سنیں ہم. لیکن ہم بہت دفعہ کیا کرتے ہیں، ہم رسپونڈ بہت ڈفرنٹلی کرتے ہیں. ہمارا رسپانس جو ہے وہ کیا ہے کہ we are quick to speak، بہت ہم تیزی کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہم میں سے بعض تو بہت زیادہ بولتے ہیں but not listen. لیکن یعقوب ہمیں ایک ریمائنڈر دیتا، وہ ہمیں جو ہے وہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ it is far better to open our ears، کہ ہم اپنے کان کھلے رکھیں than to open our mouths. یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے جس کی طرف وہ اشارہ کرتا. اور ہماری روزمرہ زندگی میں، ہماری فیملی میں بہت دفعہ جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ It's because of the tongue, because of the mouth, because we are so quick to open it. اور جلدی ہم اس کو جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اور جیسے اکثر لوگ ہم بولتے گئے ہیں کہ God has given us 2 ears، ہمیں اس نے 2 کان دیے. Why؟ ایک تو لوگ سوچتے ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگیں، اگر ایک ہی کان ہوتا تو کیسے لگتے ہیں؟ How do you feel that؟ کہ بڑے ٹیچرز ہمارے، اور کبھی کبھی آپ اگر اینیمیٹڈ موویز دیکھیں تو ان میں بھی جن کے ایک کان ہوتا ہے تو وہ بڑے ہی ڈیفارم قسم کے ان کا جو ہے وہ ان کی شکل بن جاتی ہے، اچھے نہیں لگتے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھیں یس، خدا نے شاید ہمیں خوبصورت بنانے کے لیے بھی یہ 2 کان دیے ہیں تاکہ ہم اچھے لگیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ we have been given 2 ears، اس نے 2 کان دیے اور ایک اس نے جو ہے وہ ہمیں منہ دیا ہے، ایک زبان دیا ہے. so that کیا کریں؟ we can listen twice as much as we speak. تو اب آپ دیکھ لیں، اپنا خود ہی کیلکولیشن کرتے ہیں، سنتے کتنا ہے اور بولتے کتنا ہے. اور شاید ہم کہیں زیادہ ہم بولتے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ سنیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو جب ہم خدا کے کلام پر اپلائی کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس کو ہم کہتے ہیں the mother of parables، کون سی ہے؟ شاباش، بیج بونے والے کی جو ہے تمثیل. اور اس میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو جو ہے وہ بڑا واضح طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا جب اس نے یہ تمثیل کہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اس کو 8ویں باب میں، خاص کر لوکا میں، اگرچہ اس دیگر اناجیل میں بھی یہ تمثیل جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، لیکن جب ہم لوکا میں اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور 8ویں باب میں جب ہم اس تمثیل کو دیکھیں تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا. 8واں باب 8ویں آیت جو ہے وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جب اس نے یہ پیش کی ساری تمثیل جو ہے، اکثر لوگ اس کو بیج بونے والے کی
समझता हूं कि ये 4 जमीनों की तमसील है। कह कर उसने पुकारा, उसने बुलंद आवाज से पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। Listening, his emphasis on listening, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और आप देखिए कि मुकाशवा की किताब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया 7 कलीसियाओं से, जिंदा मसीह जो है वो कलाम करता। अनाजील के बाद हम जब मसीह को कलाम करते हुए डायरेक्ट सुनते हैं तो मुकाशवा की किताब है जहां पर वो डायरेक्टली आसमान से कलाम कर रहा है। क्या कहता है वो कलीसिया? कहता है, और हर एक पैगाम के आखिर में जो है वो हमें क्या मिलता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हर एक कलीसिया को कलाम करते हुए आखिर में खुदावंद ने यही कहा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। Whoever has the ears, तो दफा हमने अपने कान जो है वो बंद किए होते क्योंकि हम बहुत डिफरेंटली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बार बार खुदावंद का ये बयान, खुदावंद की तालीम मेरी और आपकी जो है वो तवज्जो खींचती है। और हमें क्या है कि हमें सुनने के लिए we need to listen God's word। एक स्कॉलर को मैं पढ़ रहा था जिसका नाम केंट क्यू है। वो कहता है कि जो डिवोशनल प्रेयर है आजकल मॉडर्न दौर में, मेरी आपकी दुनिया में दीगर मसीह ईमानदारों की, वो क्या कहते हैं, कैसे हम डिवोशन करते हैं? लॉर्ड स्पीक टू मी, मेरे से कलाम कर खुदावंद, बट यू हैव 60 सेकंड्स। हम चाहते हैं कि वो हमसे कलाम करे, लेकिन हम साथ उसको वक्त भी देते हैं कि तू। एक दफा मैं चर्च में था और उन्होंने मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया और बहुत मैं इंतजार कर रहा था। उन्होंने काफी सारे गीत भी गाए और ये जबरदस्त। फिर उसके बाद मेहमानों को उन्होंने हार भी डालते रहे, उसके बाद अनाउंसमेंट भी करते, उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने किया। और मैं सोच रहा था ये कब खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। फिर मेरे कान में कहने लगे, यू हैव ओनली 7 मिनट्स। जो मुझे चीज हॉन्ट करती थी कि व्हाट इज देयर प्रायोरिटी इन द चर्च सर्विस, इसलिए ये आए। इट इज जस्ट अ सोशल टाइप ऑफ अ फेलोशिप, वी कम टू द चर्च, या वाकई हम खुदा का कलाम सुनने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए जो है वो आते हैं। और कई कलीसियाओं में जाएं तो वहां पर मैं लोगों को जब देखता हूं बाइबल मुकद्दस हाथ में है, नोट पैड या नोट बुक, पेन पेंसिल उनके हाथ में है, and when you are preaching they are taking the notes। तो मैं कहता हूं ये कलीसिया अच्छी ट्रेन की गई है सुनने के लिए, ताकि वो खुदा के कलाम को सुने और उसको च्यू करें अपनी जिंदगी। और आप देखें कि जो ट्रू डिसाइपल है उसका जो बड़ा इंडिकेटर है, और हम सब दावा करते हैं कि आई एम द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस, आई एम द ट्रू डिसाइपल। उसकी क्या निशानी? बहुत सारी हो सकती है, बट एक उसकी बड़ी निशानी यह है कि वो क्या है? A disciple is a learner, वो सीखने वाला। सीखे किसके पास? सीखने के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो लिसनर हो। अगर हम सीखना चाहते हैं, we have to be a listener। सीखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। Look at Samuel, जब खुदा उसको आवाज देता है बार बार, सैमुअल सैमुअल, वो भागा भागा एली के पास जाता है। शायद एली काहन उसको बुला रहा है, लेकिन एली समझ गया कि खुदा उसको पुकार रहा है और उसने उसकी रहनुमाई की। तो फिर वो क्या कहता है, आए खुदावंद तेरा बंदा सुनता है, स्पीक टू मी, तेरा बंदा जो है वो सुनता है। और माय फ्रेंड्स, जाग रहे हो ना? कभी कभी हम कहीं और पहुंचे होते हैं। All need to be listen to God's word। और कैसे हम खुदा का कलाम जो है वो सुनते हैं। अगर आप पुराने नामे को अच्छा पढ़ते हैं तो नेहमिया की किताब के 8वें बाब में हम वहां पर देखते हैं कि लोगों खुदा के कलाम से दूर हैं। वो बाबल की सीरी में गए, एक नई जुबान सीख कर वो वापस आए, जिसको हम अरामी बोलते हैं, और वो खुदा यीशु मसीह के जमाने तक रही। कलाम अबरानी में है, जुबान उनको अरामी आती है,
اور لگتا ہے کہ خدا کے کلام سے وہ کافی دور چلے گئے، سنا نہیں انہوں نے خدا کا کلام. لیکن پھر عزرا کاہن جو ہے نہمیہ کے زمانے میں اس کو لوگ کہہ رہے ہیں تو شریعت لے کے آ، خدا کا کلام لے کے آ. We want to listen کہ خدا کا کلام کیا فرماتا. It's very surprising کہ وہ عبرانی زبان میں کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے، زبان ان کو آرامی آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ترس گئے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے. They just want to listen. اور نہمیہ کی کتاب میں ہم اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عزرا جب اس کتاب کو، شریعت کو لے کر کون سا حصہ پڑھ رہا ہے یہ تو نہیں ہم جانتے کہ وہ کون سا شریعت کا حصہ وہ پڑھ رہا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ وہ پانی پھاٹک کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا ہے، لائے، bring God's word. We want to listen. اور ان کا listening کا یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے کہ سب جو ہیں مرد، عورتیں اور سب جو ہیں جو سمجھ سکتے ہیں وہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں. Everyone. اور اس میں سے کیا مجھے اور آپ کو ہے، یہ کلام صرف پادریوں کے لیے نہیں ہے، بشپوں کے لیے نہیں ہے، ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، شاید جو بڑے ہوئے ہیں، اٹس فار ایوری ون مائی فرینڈز. اور یہی OTS کی خدمت کا بڑا خاصہ ہے کہ ہم اس کلام کو ایکسیسیبل بنانا چاہتے ہیں سب کے لیے. ہمارا بھی یہی جو ہے OTS کا نعرہ یہ ہے، تھیولوجیکل ایجوکیشن فار آل. سب جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ سنیں. اور آپ دیکھیں کہ پالوس رسولفسیوں کے خط میں بھی، کلوسیوں کے خط میں وہ کہتا ہے آئے بیویوں، اور پھر کہتا ہے آئے شوہروں، آئے مالکوں، آئے نوکروں، آئے والدین کو کہتا ہے، اولاد والوں، اور پھر کہتا ہے آئے بچوں. ایوری ون. وہ یہ نہیں کہتا کہ آئے شوہروں اور پھر وہ خاموش ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بیویوں کے لیے ہے، شوہروں کے لیے ہے، یہ مالکوں کے لیے ہے، نوکروں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، والدین کے لیے، سب کے لیے یہ خدا کا کلام ہے. اور اس لیے سب کو جو ہے وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. یہاں دیکھیں جب اس پڑھی گئی تو کیا لکھا ہے کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے ان ریورنس. خدا کے کلام کو سننے کے لیے جو ہے جب انہوں نے کان لگایا ہے تو لکھا ہے کہ وہ صبح سے دوپہر تک وہ پڑھتا رہا. اور سب لوگ جب انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، اس نے جب کلام کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو اگر کھڑے ہی رہے اور خدا کے کلام کی تعظیم میں، it was in reverence، خدا کے کلام کو سننے کے لیے کس طرح سے بےتاب ہے. اور اس لیے مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے جو ہے وہ سننے کے لیے تیار رہنا ہے. اور پالوس رسول رومیو کے خط کے 10ویں باب میں پڑھا جاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اتنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ listen God's word every day. اور اس لیے جب ایکسپوزیٹری پریچنگ ہم سکھاتے ہیں لینگویج میں تو میں اکثر جو ہے پریچرز کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آج کے دور میں، اس ماڈرن ورلڈ میں ہم لوگوں کے سامنے خدا کا کلام لے کر جا رہے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد لوگ بور ہونا شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، کچھ یوتھ باہر بھاگ جاتی ہے، لوگ خدا کے کلام سے دور بھاگ رہے ہیں. Why? It's a huge challenge. اس لیے میں اور آپ جو آج خدا کے کلام کو یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم دوسروں کو سکھا سکیں. اور جو آپ میں سے پریچرز ہیں ان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کتنی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور شاید ہفتے میں یہی آدھا گھنٹہ ہے، 25 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، 30 منٹ ہے جب وہ خدا کے کلام سے ملتے ہیں. لیکن جب بھی وہ ملیں کہ ایک ہے کہ this is the dynamics of God's word، یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ whenever we meet with the word of God something happens، کچھ ہوتا ہے. اور یقیناً وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے. تو اس لیے میرے اور آپ کے لیے کتنا جو ہے وہ چیلنج ہے کہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں کو سننے کے لیے کس طور سے تیار کرتے ہیں. Listening is important.
और इसमें से दूसरा जो बड़ा नुक्ता हमें मिलता है वो ये है कि हम एक्सेप्ट कितना करते हैं, उसको कबूल कितना जो है वो करते हैं। और यहाँ पर आप देखें 21वीं आयत में खास तौर से वो क्या कह रहा है, वो कहता है इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से क्या करो, कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। We have to humbly accept it, इसको कबूल करना है। This word is planted in you, तुम्हारे दिलों में जो है वो बोया है, which can save you। और कभी कभी हमारी लिसनिंग क्या है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उसको कभी हम अपने कानों से, जिसको हम कहते हैं ना अपने जहन में अंडरस्टैंडिंग तक जाते नहीं, और फिर वो वहां से नीचे उतर कर हमारे दिलों में उतर जाए, हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें कि यस दिस इज द कलाम हक, ये सच्चाई का कलाम है, इसको हम कबूल करें। और कभी कभी यह है कि हम अपने कानों से सुन रहे हैं लेकिन हम अपनी दुनिया की सोचों में इस तरह से गुम है। जब खुदावन ने वो तमसील दी तो उसने कहा कुछ कलाम जो है वो झाड़ियों में गिरा, और दुनिया की उसने जब उसको एक्सप्लेन किया खुदावन ने, बहुत अगर वो ना करता तो शायद मैं और आप पता नहीं उसकी क्या तशरीह करते, हम अपनी तशरीहात में लड़ पड़ते, नहीं इन झाड़ियों से मुराद ये है। ये तो खुदावन ने खुद उसको एक्सप्लेन किया कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो इंसान के जहन में जो है वो छाया हुआ है, दुनिया की सोच, दुनिया की फिक्र। और कभी कभी हम उनमें इतने हैं वो हमारे जहनों में छाई रहती हैं और वो उस कलाम को दबा लेती, उसको पनपने नहीं देती, उसको जो है वो जगह नहीं देती है। और फिर उसने कहा कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ राह के किनारे, और कुछ जो है वो, ये सारी क्या है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंस हैं मेरे और आपके सामने। और कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, we never like to pay attention to God's word, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये बात की गई है कि तुम उसको अपने दिलों में लीमी से कबूल कर लो। और याकूब जो है वो कंसर्न है कि ये सिर्फ कलाम ना सिर्फ सुना जाए बल्कि इसको ऑब्जर्व किया जाए, सोक किया जाए, हमारे दिलों में उतर जाए ये कलाम, इसको हम कबूल करें। It becomes the part of our life, हमारे अंदर उतर कर ये तासीर पैदा करे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कहते हैं that is why it is vital, अंग्रेजी में हम कहते हैं it is vital we accept it, for not only it gives life but it transforms our life। 21वीं आयत में देखेंगे तो वो क्या करता है, हमारी रूहों को निजात देता है, हमारी जिंदगी को तब्दील करके जो है वो रख देता है। जब मैंने कहा the dynamic of God word, it something happens when we meet with the word of God। जब हम खुदा के कलाम से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो सब कुछ होता है। It transforms our life, it highlights the gray area of my life, your life, कि मेरे और आपके ब्लैक स्पॉट्स क्या हैं हमारी जिंदगी के अंदर, उनको हाईलाइट करता है कि यस, और फिर क्या करता है, वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है खुदा का कलाम। तो इसलिए मुझे और आपको जो है इसको ऑब्जर्व करना है, इसको मेडिटेट करना है, इसको च्यू करना है, जिसको हम जुगवाली कहते हैं, कि हम ना सिर्फ खुदा के कलाम को सिर्फ वैसा ही पढ़ें बल्कि इसको च्यू करें, इसको मेडिटेट करें, बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स अस, ये हमें तब्दील करता है। बहुत दफा लोग इसको कहते हैं कि प्रे द बाइबल पैसेज, ये टर्म बोलते हैं प्रे द टर्म, इसका क्या मतलब है, प्रेइंग द वर्ड, कभी कभी टर्म लोग बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि सिर्फ हम ऐसे ना पढ़े, रीडिंग ना करें, बल्कि हम कुछ मेडिटेट करें, रुक जाएं, च्यू करें, इसको पॉज लें और फिर देखें ये कलाम मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। तो शायद इसकी मुझे और आपको बहुत जरूरत है। लास्टली माय फ्रेंड्स, इसमें यह है कि तीसरी है कि खुदा के कलाम पर अमल करना, लिसनिंग, एक्सेप्टिंग एंड देन ओबेइंग। We have to put it into practice.
हमें इसको जो है वो इस पर अमल करने की जो है वो जरूरत है। और आप देखिए कि याकूब जो है इस मामले में बड़ा जो है वो फेमस भी है। सारे ही बाइबल के जो राइटर्स हैं, बाइबल की किताबें जो है उनमें से हम कहते हैं कि वो क्या है कि वो इस बात पर जो है वो जोर देता है, अमली मसीहत पर। और कभी कभी लोग कहते हैं, कंपेयर करते हैं, अच्छा जी पौलुस तो ये कहता है। जब मैं कभी टीच कर रहा हूँ, थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ पॉल एंड व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ जेम्स? वो तो ईमान की बात करता है पौलुस, ये ईमान की बात करता है। उसका एम्फेसिस फेथ पर है, इसका एम्फेसिस डीड्स पर है। तो कहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? तो कई लोग क्या करते हैं, मुझे पता होता है, स्टूडेंट्स को शायद पता है, ये सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूं कि जस्ट रीड, पौलुस की ऑडियंस कौन है और याकूब के ऑडियंस कौन है, किन से वो कलाम कर रहा है। याकूब उनसे जो दरवाजे से बाहर है, अभी वो मसीह उस दरवाजे से जो मसीह है दाखिल होकर मसीही ईमान में नहीं आए। वो कह रहा है कि ईमान के वसीले से ही तुम इस दरवाजे से अंदर आ सकते हो। लेकिन याकूब क्या कहता है, अंदर तो आ गए हो, अब कैसे साबित कर रहे हो कि यू आर इनसाइडर्स? हाउ डू यू प्रूव दैट वी आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट? We are the Masihi believers. और मसीह कैसे साबित करोगे? अपने बाजों से? जोर जोर से हम कहें कि हम मसीही हैं, ऐसे साबित कर सकते हैं हम सलीब पे बैठ के गले में, पूरी बात नहीं है। We have to identify ourselves that we belong to Christ. लेकिन इससे हम साबित कर सकते हैं क्या कि हम मसीही? नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहता है you are insider। तो वो कहता है कैसे हम साबित करेंगे? अपने अमल से ही कि हम मसीही हैं, हम उसके शागिर्द हैं। This is the difference between Paul, दोनों ही एक पेज पर हैं। वो आउटसाइडर से कलाम कर रहा है, ये इनसाइडर से कलाम कर रहा है कि तुम आ गए हो मसीह में, लेकिन अब साबित करो कि तुम इनसाइडर्स हो, तुम उसके हो, तुम उससे बिलोंग करते हो। इसीलिए वो कहता, और आप देखिए कि वो कहता है कि सिर्फ सुनने वाले ना बनो, कलाम पर अमल करने वाले बनो, और जो नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते हैं। और आप देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना पहाड़ी वास पेश किया, मत्ती की इंजील के 5वें, 6वें और 7वें बाब में, सर्मन ऑन द माउंट, जिसके महात्मा गांधी जैसे लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा मुतरस हैं। उस जगह दुनिया की सारी लहामी किताबें गुम हो जाएं, खत्म हो जाएं, यीशु मसीह का पहाड़ी वास दुनिया के लिए, दुनिया को एथिक्स देने के लिए काफी। लेकिन उस कलाम के एंड पर खुदावंद ने एक बहुत, जब इसको कंक्लूड किया है, द कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं किसी किताब को पढ़ता हूं तो मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ऑलवेज रीड, एंड समटाइम्स आई रीड द कंक्लूजन एज वेल, एंड देन आई सी दैट इस किताब के अंदर क्या कुछ है। Then it motivates me कि इनसाइड जाकर देखूं इस राइटर के क्या आर्गुमेंट्स हैं। और आज मैंने कल भी जिक्र कर रहा था, पदिमदीन के साथ एक आर्टिकल पढ़ा, और उसमें जो है वो इब्राहिम तबरानी को, जो शायद 9वीं सदी में एक अरब मंक था, अरबी जुबान में, उसने जब इस्लाम जोरों पर था और मसीहत को बुरी तरह से जो है अज़ार रसानी का शिकार किया जा रहा, उस वक्त उसने मसीह की जो प्रॉफिट है, उसने कहा जीसस इज मोर देन अ प्रॉफिट। उसको जब मैं पढ़ता गया तो इतना वो दिल को छू रहा था। इतनी देर मैंने मसीह की अलूहियत, उसके बारे में पढ़ाया भी है, सीखा भी है, सिखाया भी है, लेकिन व्हेन आई वाज रीडिंग हिम आई वाज फीलिंग कि मैं इसको और पढ़ता जाऊं, जो मुझे अंदर ले गया अपने आर्गुमेंट्स के अंदर। कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो कंक्लूड करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कैसे कंक्लूड किया? उसने कहा जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जो भी मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। The foolish and the wise।
اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں شاید یہ دونوں اگر کوئی پہلے ہی اچھا وائس شخص عقلمند تھا تو اس نے یہی کچھ کرنا تھا، اگر کوئی بے وقوف تھا تو اس نے یہی کام کرنا تھا، لیکن نہیں، دونوں نارمل ہیں، کوئی بے وقوف نہیں ہے، کوئی عقل مند نہیں ہے۔ کب خداوند نے ان کو کہا یہ عقل مند ہے اور یہ بے وقوف ہے؟ اس نے کہا جو کوئی میرا کلام سنتا ہے، سننے کا کام دونوں نے کیا، لیکن جو اس پر عمل نہیں کرتا، پھر اس نے کہا وہ بے وقوف ہے، جو عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ Oh, this is how that Jesus concluded his Sermon on the Mount. اسی خداوند نے اپنے اور میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کلام کو صرف سننے والے نہ بنیں، بلکہ اس پر جو ہے وہ عمل کرنے والے جو ہے وہ بنیں۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو اس شخص کی مانند ہے، عمل نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ دیکھ کر بھول جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بڑا ونڈرفل ایگزامپل جس کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں میرٹ میں اپنے آپ، اور ہم اپنی صورت بھولتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن ہم کلام کو جو ہے وہ فوراً بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ مجھے اور آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اور دیکھیں کلام کی کیا ہے کہ کلام جب ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، جب سنتے ہیں، تو پھر وہاں سے نکل کر ہمارے ذہن میں، جس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، وہاں سے پھر اتر کر ہمارے دلوں میں جب ہم کہتے ہیں یس لارڈ، اس کو قبول کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سرزنش ہماری کرتا ہے، ریبیوک کرتا ہے خدا کا کلام، کبھی یہ ہمیں انکریج کرتا ہے، ایگزورٹ کرتا ہے، کبھی وہ ہمیں جو ہے وہ اس بات پر جب ہم اس سے دور جا رہے ہیں اور پیچھے واپس لاتا ہے، کبھی کبھی اسی صحیح بات پر جو ہے وہ ہمیں طاقت اور ہمت دیتا ہے، یس موو آن۔ اور اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، اور دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا جو آخری خطبہ ہے متی کے انجیلی بیان کے 24ویں اور 25ویں باب 23 سے آنورڈ پڑھے تو یہ یسوع مسیح کا ایک طرح کا اس نے لاسٹ خطبہ ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا، اس کا کنکلوژن بھی آپ پڑھ لیں۔ اس نے کہا میں قید میں تھا تو میری خبر گیری جو ہے وہ کی، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا، بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا دیا۔ تو شاگرد چلا اٹھے، اس نے کہا کب ہم نے تیرے ساتھ کیا؟ تو پھر خداوند نے کہا اگر تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ عملی مسیحت کی طرف مسیح خداوند نے اپنے لاسٹ خطبے کو کنکلوڈ کیا۔ بڑا چیلنج فار اس کہ ہم آج پاکستان کے مسیحی اپنی اپنی مقامی کلیسیاؤں میں، اپنے اپنے گھروں میں کتنی ہماری عملی مسیحت ہے۔ شاید ہم نامی مسیحی ہیں، ہم ضرور کہلاتے ہیں، لیکن کوئی میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کے کرے کہ کس کو فالو کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک ڈیل ہو رہی تھی مسلم کو، ہم اس سے چیز کو خریدنے گئے تو بات کرتے ہیں، پھر اس نے ایٹ دی اینڈ میں ایک کامنٹ کیا، اس نے کہا یو آر اے ویری پولائٹ مین۔ میں نے کہا نو، جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ پولائٹ ہے۔ جو میری اور آپ کی زندگی سے اس خداوند کو جو ہے وہ ہمیں اس نے فالو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو اس نے کہا کم فالو می، میرے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کرو، میرے نقش پا پر چلو جیسے میں چلا۔ یہ مسیحیت ہے۔ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ لو میری چیزیں اور بس یہ میری باتیں ہیں، بلکہ اس نے جو اس نے کہا، جو اس نے کلام کیا، اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ اس نے کہا اگلوں سے یہ کہا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا۔ اور طبرانی کا سب سے بڑا آرگومنٹ بھی یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کلام اتھارٹی کے ساتھ، وہ کہتا ہے میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ He is speaking like a God and he himself a God۔ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا۔ کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے کر کے دکھایا۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کہا اس نے کیا، اور یہی وہ مجھ سے اور آپ سے بھی توقع کرتا ہے۔ کم
फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। और यही मेरा और आपका मैं समझता हूँ कि चैलेंज है हमारी जिंदगी में, हम कैसे मसीह को फॉलो करते हैं, कैसे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब हम उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन वो कलाम जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, वो हमारी जिंदगी में अमली तौर पर भी नजर आएगा। और मसीहियों के बारे में, अर्ली क्रिश्चियंस के बारे में लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये चलती फिरती अंजीलें हैं। लोग उनके बिहेवियर, उठने बैठने को देखकर वो कह रहे थे कि ये अंजील हैं खुद themselves। इतना बड़ा मेरे और आप पाकिस्तानी मसीहियों को देखकर कोई कहे कि ये चलती फिरती अंजील है, that is the challenge।